حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ابھی بڑے تھوڑے مقدار میں ہی مسلمان ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیت اللہ شریف میں جا کر کھلے عام دعوت اسلام دیتے ہیں، کھلے عام تبلیغ کرتے ہیں، ہم کھلے عام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں، یا رسول اللہ آئیے چلتے ہیں اور ہم کعبۃ اللہ میں جا کر یہ کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ابو بکر بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ابھی سے کھلے عام تبلیغ کی تو یہ لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ہمیں تکلیف پہنچائیں گے، ہمیں اذیت دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار کہہ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے ہی لی۔ تو جب اجازت لے لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ابھی صرف 38 لوگ مسلمان ہوئے تھے، زیادہ نہیں ہوئے تھے۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ 38 لوگ۔ تو وہ 38 لوگ جو مسلمان ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب وہ بیت الحرم میں گئے، جب وہ بیت اللہ شریف میں گئے تو سب نے بلند آواز سے اپنے اپنے گھر والوں کو، اپنے اپنے قبیلے والوں کو دعوت توحید دینا شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، اے میرے قبیلے والوں آؤ ایک اللہ کی طرف۔ اچھا، مار سب کو ہی پڑی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ہی تھے، لوگوں نے وہاں پر بڑا ہی ظلم کیا، بڑا لڑائی کی، بڑا جھگڑا کیا، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑا ظلم کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بڑا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ وہ جو عتبہ ابن ربیعہ تھا اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ آپ کی شکل پہچانی نہیں جاتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کون ہے، اتنی تکلیف پہنچائی، حتیٰ کہ وہ چمڑے کے بنے ہوئے جوتوں سے آپ کے چہرہ مبارک پر اس نے مارا، پیٹ میں بھی اس نے ٹانگیں ماری اور جگہ جگہ تکلیف پہنچائی، اتنی تکلیف پہنچائی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر ہی بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ اندازہ کر لو کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنی سختیاں برداشت کی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے ان کو اٹھا کر لے گئے اپنے گھر میں، ماں بھی پاس بیٹھی ہے، ابا جان بھی پاس بیٹھے ہیں، قبیلے والے اور بھی لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں اس کو کوئی کھانا کھلاؤ، اس کو کوئی پانی پلاؤ، اس کو ہوش دلاؤ، اس سے بات کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں جس طرح ہوش میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش میں لاتے ہیں تو ابو بکر صدیق، سنو، حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے پتہ ہے کون سا پہلا جملہ نکلا تھا؟ آپ کہنے لگے کہ مجھے یہ بتاؤ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ اتنی تکلیف، اتنی اذیت کے بعد تو ان کی ماں نے کہا بیٹا پہلے کچھ کھا لو، کوئی دودھ پی لو، کوئی چیز کھا لو، تو اس کے بعد آپ ان کے بارے میں بھی پوچھ لینا۔ اور قبیلے والے کہنے لگے، باپ بھی کہنے لگا، قبیلے والے بھی کہنے لگے یہ تمہارا جو حشر ہوا ہے نا یہ ان پر ایمان لانے کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ اچھے بھلے تم خاصے ٹھیک ٹھاک تھے، تمہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق پھر غش کھا جاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں بتاؤ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا بنا ہے؟ محمد عبد الکریم آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ اسلام کتنی مشکل سے پھیلا تھا، آج ہم تک ہمیں تو ایسے ہی بالکل آسانی سے مل گیا ہے۔ تو اپنی جب دوبارہ ہوش آیا تو اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ والدہ کا نام ام الخیر تھا، کہنے لگے اماں جان آپ ایسے کرو، آپ ام جمیل کے پاس چلے جاؤ، وہ خطاب کی بیٹی ہیں، ان کے پاس جاؤ گے نا تو ان سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ اماں جان دوڑی دوڑی جاتی ہیں کیونکہ گھر میں بیٹا بیمار پڑا ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے اور چہرہ پہچانا نہیں جا رہا، اتنا مارا اتنا مارا۔
تو وہ جب ام جمیل کے پاس پہنچی تو وہ کہنے لگی پتہ نہیں تم کس کی بات کرتے ہو، ہمیں تو نہیں پتہ وہ کون ہے، کس کی بات ہے، کیونکہ اس وقت اسلام کو چھپانے کا حکم تھا، کتنی مشکلیں تھیں۔ کہنے لگی ہاں البتہ یہ کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلی جاتی ہوں اور جا کر ابو بکر کو میں بھی تھوڑا سا دلاسا دیتی ہوں۔ تو ام جمیل اسی بہانے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئیں اور دیکھا کہ ان کی بہت بری حالت ہے، بہت پریشانی ہوئی، بہت تکلیف، بہت سیڈ ہوئی۔ اور پھر کیا ہوا کہ ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ ہاں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، ان کی طبیعت کیسی ہے، ان کے مزاج شریف کیسے ہیں؟ تو کہنے لگی آپ کی والدہ صاحبہ ادھر موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کیسے بیان کر سکتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہنے ہاں جی وہ کہنے لگے ہاں جی وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں والدہ کی خیر ہی ہے، آپ ایسا کرو کہ آپ بتا دو۔ تو وہ کہنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم کے گھر میں موجود ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ ابو بکر صدیق نے کہا واللہ میں نہ دودھ پیوں گا، نہ میں پانی پیوں گا، نہ میں کھانا کھاؤں گا، میں کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں چلا جاتا اور جا کر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا کہ آپ کس حالت میں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب رات ہوئی تو رات کو دو بندوں نے، اب عبد الکریم کتنے بندوں نے؟ دو بندوں نے رات کو ایک ادھر سے کندھے سے ادھر سے پکڑا، ایک ادھر سے پکڑا، تو ایسے لے کر وہ چلے، اور جب چلے تو دار ارقم میں جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ دو بندے ابو بکر صدیق کو اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایسے دوڑ کے جلدی سے آگے گئے اور ابو بکر صدیق کو ایسے جفا مار لیا، ابو بکر صدیق کو ایسے ایمبریس کر لیا، جفا مار لیا، زور سے پکڑ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اس لیے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت سے بڑی ہی زیادہ تکلیف بھی پہنچی اور خوشی بھی ہوئی کہ آپ کس طرح اپنے دوست کا احترام بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو جب ایسے پکڑ لیا تو ابو بکر صدیق نے پوچھا میرے آقا کیسے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں ٹھیک ہوں۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ تو یہاں سے جو حضرت ابو بکر صدیق کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتی ہیں باتیں، وہ یہ کہ جو صحابہ تھے وہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آتے تھے، اور ان کے اندر کتنا جذبہ تھا اسلام پھیلانے کا، کتنی وہ سختیاں برداشت کرتے تھے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتے تھے، پھر جا کر اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو پھر ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، صحابہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے اتنی اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نعمت کو ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اب ہمیں بھی اس نعمت کو آگے پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوری سے، آپ کی کہانی سے ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی اس کا بھی ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو ٹھیک ہوگی بات ٹھیک ہوگی؟ اور سنیے